وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بنیادی حصہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے چاند و سورج جو ہیں آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ نے اس خواب کو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو آپ کے والد نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اس خواب کو تم اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز ذکر نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تم پر حسد کر کے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، لہذا تم اس خواب کو ذکر نہ کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے جو بھائی تھے، جو ان کی والدہ دوسری والدہ کے بیٹے تھے، 11 بھائی، یہ ہمیشہ اس فراق میں ہوتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح تکلیف پہنچائے، کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. اور ایک انسان کی فطرت ہے کہ والد جو ہے انصاف تو سب کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی بچے سے، چھوٹے بچوں سے، چھوٹے بیٹوں سے عموماً زیادہ محبت ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین اور یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ چیز انہیں ان کے بھائیوں کو ہضم نہیں ہوتی. انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ ہم حضرت یوسف کو کسی دور دراز کے کنویں میں ڈال دیں گے، جب حضرت یوسف گھر میں نہ رہیں تو ہمارے والد کی محبت ہمارے ساتھ خاص ہو جائے گی اور ہم آپ کے چہیتے بن جائیں گے. اس ارادے سے یہ لوگ آ کر اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیجئے، ہمارے ساتھ گھوم پھر کر وہ شام میں واپس آ جائے گا. لیکن والد نے اندیشہ ظاہر کیا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور میرے اس چھوٹے بچے کو کوئی بھیڑیا آ کر کھا لے، مجھے اس بات کا ڈر ہے. لیکن کسی طرح انہوں نے یقین دہانی کرائی بھائیوں نے کہ نہیں، ہم جائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے. لے کر ساتھ چلے گئے اور انہوں نے چونکہ پہلے سے یہ ارادہ برا ارادہ کر رکھا تھا کہ حضرت یوسف کو کسی کنویں میں پھینک دیں گے. چنانچہ دور دراز کے علاقے میں ایک کنواں جو تھا، بڑا تاریک کنواں تھا اور وہاں لوگوں کی کوئی آبادی نہیں تھی. وہاں سے صرف پانی وہ لوگ لیتے ہیں جو وہاں سے آگے ملک مصر وغیرہ جانا جن کو ہوتا، وہ لوگ وہاں سے پانی لیتے، راہگیر، مسافر. تو انہوں نے وہ کنویں کے اندر جو ہے حضرت یوسف کو چھوڑ دیا. اور زمانے قدیم میں کنویں ایسے ہوتے، بلکہ ابھی بھی ایسے کنویں ہیں کہ ہر چند اسٹیپس کے بعد جو ہے ایک ٹھہرنے کے لیے کٹا ہوتا ہے. کنوؤں کے اندر مکمل ایسا نہیں کہ بالکل درمیان سے پانی ہو، بلکہ ہر 10-15 اسٹیپس کے بعد جو ہے کھڑے ہونے کی جگہ باقی رہتی ہے. تو ایسے ہی حضرت یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیا انہوں نے. تو ایک بازو جگہ جہاں ٹھہرنے کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام وہیں پر جو ہے رکے رہے، اس لیے کہ چھوٹے بچے تھے، اوپر آ نہیں سکتے تھے چڑھ کر. تو وہ انتظار کرتے رہے اور یہ جو ہے بھائی اپنے والد کے پاس جو ہے جا کر رونا دھونا کیا، جس کی کچھ تفصیلات ہم نے کل شام کے درس میں دیکھا ہے. تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں ہی میں رہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 3 دن تک اسی جگہ پر رکے رہے، 3 دن تک جو ہے اسی جگہ پر رکے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے اور مجھے یہاں سے نکال لے. اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں سے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام، وہاں سے قافلہ تجارتی
جو ملک مصر ایجپٹ کو جانے والا قافلہ جب یہ وہاں گیا تو قافلے نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ جیسے اس بندے نے کنویں کے اندر ڈول، لکڑی کا ایک ڈول ہوتا تھا زمانے قدیم میں جس سے پانی نکالا جاتا تھا، اس نے بڑا گہرا کنواں تھا، کنویں کے اندر اس نے ڈول ڈال دیا تو جیسے وہ رسی نیچے گری کنویں ڈول کے ساتھ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ڈول کو پکڑ لیا، اس رسی کے ذریعے اس ڈول میں حضرت یوسف بیٹھ گئے، چھوٹے ہلکے پھلکے تھے تو اس آدمی نے بڑی قوت کے ساتھ اس ڈول کو کھینچا اوپر، جیسے ہی اس نے دیکھا قال یا بشرا ھذا غلام، تو وہ جو آدمی ہے وہ چیخنے لگا، ہائے خوشخبری ہے، بڑی خوشخبری ہے کہ یہ تو ایک بچہ ہمارے یہاں مل گیا ہے، ہم نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈال دیا لیکن پانی کے بجائے ایک لڑکا جو ہے ہمارے ہاتھ لگا ہے، یا بشرا یہ خوشخبری ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، تو لوگوں نے اس کو ایک سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا اور اس کو ایک سامان انہوں نے سمجھ لیا، بضاعہ تجارت، چونکہ تجارت کے گھر سے جا رہے تھے، سوچا انہوں نے کہ جا کر مصر کے بازار میں یوسف کو ہم بیچ دیں گے، اور اس زمانے میں بچوں کو بیچا جاتا تھا، غلاموں کے طور پر، لونڈیوں کے طور پر جو ہے بچوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ لے کر واللہ علیم بما یعملون، حالانکہ اللہ جانتا تھا یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ اب یہ لوگ لے کر چلے گئے، وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ، اور انہوں نے بہت ہی کم مقدار میں، بہت ہی کم درہم میں انہوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ وشروه بثمن بخس دراهم، بہت ہی گھٹیا، بہت ہی کم دراہم معدودہ، چند درہموں میں انہوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا، کیونکہ ان کو حضرت یوسف فری میں مل گئے، اور عموماً انسان کو جب کوئی چیز فری میں مل جاتی ہے اس کی ویلیو اس کے پاس نہیں ہوتی، اس کی اہمیت اس کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو حضرت یوسف کا معاملہ وہی ہے، فری میں مل گئے تو انہوں نے لے جا کر صرف چند درہم بیچ دیا۔ اب حضرت یوسف کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے ان کو نہیں پتا، کتنا بڑا مرتبہ ہے ان کو نہیں پتا۔ اب جا کر انہوں نے بیچ دیا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ چاہتے تھے کہ بس حضرت یوسف کو اپنے سے جدا کرے، چند درہموں میں انہوں نے بیچ دیا۔ لیکن مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا ایک منسٹر تھا جو کہ فائننس منسٹر تھا، وزیر مالیہ، اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور بڑا دور رس نگاہ رکھنے والا تھا، بہت ہی انسائٹ فل نالج رکھنے والا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی حضرت یوسف کو وہ سمجھ گیا کہ یقیناً یہ کوئی خاص بندہ ہے، یہ کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہے، یقیناً اس کی ذات سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس نے کیا کہا، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہنے لگا وہ اپنے اس بچے کو خریدنے کے بعد جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اس بچے کو رکھ لو، ممکن ہے اس بچے سے کل کو ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، عسى ان ينفعنا، اس سے ہمیں کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا، او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے، اس بچے کو رکھ لو، اکرمی، اس کی بڑی عزت کرو، بڑی خاطر تواضع کرو۔ چنانچہ وہ لے گئے۔ تو دراصل اللہ رب العالمین جو ہے حضرت یوسف کو مصر کے اندر ایک ٹھکانہ دینا چاہتے تھے، اسی ذریعے ایک ماحول اللہ رب العالمین نے کریٹ کیا کہ یہ لوگوں کو ایسے لگا کہ یہ ملے پڑے ہیں تو غلام ہیں، لا کر انہوں نے بھیج دیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف کو اللہ رب العالمین نے عزیز مصر، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کے وزیر کے گھر میں بہترین ٹھکانہ اللہ نے دے دیا۔ فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے حضرت یوسف کو زمین میں بہترین ٹھکانہ عطا کیا۔ حضرت یوسف جو ہے بڑے عیش و آرام کے ساتھ جو ہے ایک پروسپریس زندگی جینے لگے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ خواب کی تعبیر بتانا یہ ہرکس و ناقص کی بات نہیں ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے سنا ہر انسان نہیں بتا سکتا خوابوں کی تعبیر، ایک مخصوص علم ہے، ایک بہت ہی خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ مخصوص بندوں کو دے دیتا ہے۔ تو حضرت یوسف کو اللہ نے وہ علم عطا کیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اکثر لوگ جو ہے ابھی بھی حضرت یوسف کی قدر و قیمت کو سمجھتے نہیں تھے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، حضرت یوسف جیسے جیسے بڑے ہونے لگے اللہ رب العالمین نے ان کو علم اور حکمت عطا کیا۔
بہت ہی جو ہے علم اور بہت بصیرت آمیز علم اور حکمت اللہ رب العالمین نے عطا کیا، اور نبوت کی کرنیں آپ کو نظر آنے لگیں۔ جیسے جیسے حضرت یوسف بڑھتے گئے اور لحیم شہیم مضبوط ہونے لگے اور بڑے خوبصورت انسان تھے۔ بعض اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے دنیا کے اندر خوبصورتی کو اگر تقسیم کر دیا جائے، دنیا کے اندر جتنی بیوٹیفیکیشن ہے اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ یوسف علیہ السلام کو ملی ہے خوبصورتی، ایک حصہ ان کی ماں کو ملی ہے، اور بقیہ جو ایک حصہ پوری دنیا والوں کو ملی ہے۔ یعنی اتنا زیادہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو بڑے خوبرو انسان تھے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہو گئے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کیا، بہت ساری بری جو ہے حرکتیں اس نے کرنی شروع کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اور حضرت یوسف کا تقوی اتنا زیادہ تھا، عزیز مصر کی بیوی کی خوبصورتی اس کے سامنے، تقوی کے سامنے پھیکی پڑ گئی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کان قوت اخلاص یوسف علیہ السلام اقوى من حسن المرأة، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کے اندر جو اخلاص اور تقوی تھا وہ اس عورت کی خوبصورتی سے زیادہ مضبوط اور مستحکم تھا، تو اس کے حسن و جمال نے حضرت یوسف کو جو ہے گرویدہ نہیں کیا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے بچ گئے، اور بلکہ اللہ نے بچایا ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں انہ من عبادنا المخلصین، ہم اسی طرح جو ہے کذلک لنصرف عنہ السوء، ہم نے یوسف سے اس بری چیز کو ہم نے دور کر دیا، فحش چیز کو ہم نے دور کر دیا، اس طرح اپنے نیک بندوں کو بچا لیتے ہیں، مخلص بندوں کو بچاتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو اخلاص ہے انہ من عبادنا المخلصین، اخلاص انسان کو بڑے بڑے فتنوں سے بچاتا ہے، چاہے وہ مالی فتنہ ہو، چاہے عورت کا فتنہ ہو، شہرت کا فتنہ ہو، دولت کا فتنہ ہو، یعنی کوئی بھی فتنہ ہو، اخلاص انسان کو فتنوں سے بچاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر بچایا، تو وجہ کیا بتائی؟ انہ من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اس لیے ہم نے ان کو محفوظ کر لیا۔ اور یہ بیوی، اس کی جو بیوی تھی عزیز مصر کی، بڑی کوششیں کی اس نے، لیکن جو ہے ناکام ہوئے، اور آخر جو ہے اس نے ارادہ کیا کہ اگر یہ میری بات نہ سنے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں ان شارٹ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کو، اور لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا عزیز مصر کے تعلق سے، پورے گاؤں میں عورتیں کہنے لگی کہ بڑی بدبخت عورت ہے، اپنے غلام کے ساتھ جو اس نے بدکاری کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ایسے ارادہ نہیں کیا، بلکہ بڑا ہی خوبصورت انسان ہے، بڑا ہی خوبصورت انسان ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک تفصیلی جو ہے واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، بارہ ہم لوگوں نے سنا ہوگا۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں پر بے گناہ ثابت ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے، اور جو عزیز مصر کا جو شخص تھا، جو وزیر تھا، وہ بھی جو ہے بڑا اچھا آدمی تھا اور بڑا انصاف پسند آدمی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ زیادتی جو بھی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں بلکہ اس کی بیوی کی طرف سے بھی، اس لیے اس نے کچھ نہیں کیا، بلکہ کہا یوسف علیہ السلام سے اعرض عن ھذا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم جو اس کو درگزر کر لو۔ اور اس کی بیوی سے اس نے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کہا کہ دیکھو تم ہی گنہگاروں میں سے ہو۔ بیوی سے اس نے کہا تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، غلطی تمہاری ہے، واستغفری لذنبک، تمہارے گناہ کی معافی مانگو تم اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ تم یہ خطا کار ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے عزیز مصر کی بیوی نے کچھ عورتوں کو بٹھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا تاکہ عورتیں دیکھیں کہ یہ جو شخص ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر ہی بہت بڑا خوبرو اور خوبصورت انسان ہے۔ تو عورتوں نے دیکھا واقعی حضرت یوسف کو اللہ نے وہ حسن و جمال عطا کیا، حضرت یوسف کو اللہ نے بہت خوبصورتی عطا کی۔ عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ لی، اس طرح جو حضرت یوسف خوبصورت تھے، اور کہنے لگے وقلنا حاشا للہ ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم، کہنے لگے یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت تو انسان نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بار بار جب اس طرح کی سازشیں ہونے لگی
اور انہیں دھمکی دی جانے لگی کہ تمہیں جو ہے جیل میں ڈالا جائے گا، تو حضرت یوسف نے کہا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ حضرت یوسف نے کہا اے میرے پروردگار، یہ عورتیں جس برائی کی دعوت دے رہی ہیں اس سے بہتر تو میرے لیے قید خانہ ہے، اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے، جیل میں رہوں، یہ میرے لیے عافیت ہے، میری موڈیسٹی، میری چیسٹیٹی، میری عفت یہ محفوظ رہے گی۔ تو کہا احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی، اے اللہ اگر تو ان کی کنسپریسی کو نہ پھیر دے، اگر ان کی سازش کو تو مجھ سے نہ پھیر دے تو قریب ہے کہ میں ان کے جال میں پھنس جاؤں، میں ان کی سازش میں پھنس جاؤں، اے اللہ مجھے تو بچا لے۔ حضرت یوسف نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ واکن من الجاہلین، اگر مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا تو یقیناً میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اے اللہ مجھے تو بچا لے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہر موڑ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کی دعا قبول کی اور اس گناہ کو، اس سازش کو حضرت یوسف سے پھیر دیا، ان کی سازش کو۔ انه هو السميع العليم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا آیاتی لیسجننه حتی حین، حضرت یوسف کو جو ہے جیل میں رکھا گیا، ایک عرصے تک جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جیل میں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو آپ کے بعد جو ہے دو اور قیدیوں کو اسی لاک اپ میں رکھا گیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا تھا۔ تو ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتعبيره۔ یہ دونوں جو ہے حضرت یوسف کے بارے میں جانتے تھے، خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں، خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں۔ یہ دونوں آ کر حضرت یوسف سے کہنے لگے، ایک شخص کہنے لگا کہ اے یوسف دیکھو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں جو ہے جوس نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں اور اتنی چیز مجھے دکھائی دیتی ہے، اس کی تعویل کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرے بندے نے کہا کہ اے یوسف میں اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا جو ہے رکھا ہوا ہوں اور پرندے آ کر جو اس روٹیوں کو کھا رہے ہیں، توڑ توڑ کر ان ٹکڑوں کو کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتعویل، تم جو ہے ہمیں اس کی تعویل بتاؤ، آخر اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ انا نراک من المحسنین، ہم سمجھتے ہیں کہ تم ایک اچھے آدمی ہو، تم ایک محسن ہو، اس کی تعویل بتاؤ۔ اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ علم ان کو سکھایا تھا، خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے۔ حضرت یوسف نے کہا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتعویلہ قبل ان یأتیکما ذلک مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو میں عنقریب تمہیں تمہارے ان خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، تمہارے پاس تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تم دونوں کو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ اور یہ جو تعبیر ہے مما علمنی ربی، یہ میں نے اپنے سے نہیں سیکھا بلکہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، میرے رب نے مجھے تعبیر سکھائی اور میں میرے آبا و اجداد کے دین کے پیروکار ہوں۔ میرے آبا و اجداد کون ہیں؟ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ، کہا کہ میں میرے آبا و اجداد کے دین پر ہوں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب جو آپ کے باپ دادا تھے، یعقوب باپ تھے، حضرت اسحاق دادا تھے، ابراہیم پر دادا تھے، تو میں ان کے خاندان سے ہوں اور ہمارے خاندان والوں کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کریں۔ میں اس بستی کو چھوڑ آیا ہوں جو بستی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتی تھی، اس بستی کو میں نے چھوڑا، وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، میں جو ہے اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ دیکھیے باپ دادا کا دین اگر حق پر ہو تو چھوڑنا، اس پر جو ہے قائم رہنا چاہیے، ورنہ مشرکین مکہ بھی اپنے باپ دادا کے دین پر تھے لیکن وہ کفر اور شرک کا دن تھا۔ اللہ نے کہا وَاتْرُكُوا مَا كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ أَوْ كَمَا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جو ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ شرک اور کفر کے کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے منع
آتے ہیں اس سے. اب یہاں پر ان کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ ہم شرک کریں. دیکھیں ہم توحید پر ایسا کہتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اور یہی اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے. یعنی توحید کا ملنا بہت بڑا فضل ہے. شرک سے بچنا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کہتے ہیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ ذرہ برابر شرک کریں اور یہ اللہ کا فضل ہم پر ہے. تو توحید جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا و مافیہ کی جتنی دولت ہے ان تمام کو ایک جگہ رکھ دیا جائے اور کلمہ توحید کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہوگا. توحید میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. جیسے کہ وہ حدیث ہے بطاقہ بڑی معروف حدیث ہے. تو خیر انہوں نے کہا یہ ہم پر بھی اور ان لوگوں پر بھی بڑا اللہ کا فضل ہے جو شرک نہیں کرتے. لیکن افسوس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بہت سارے لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہاں پر دیکھیے تعویل پوچھنے کے لیے آئے لیکن آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی. تعویل پوچھنے کے لیے دو لوگ آئے تو آپ نے ان کو تعویل بتانے سے پہلے توحید کی تعلیم دی. کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں تم ہی بتاؤ کہ مختلف خدا اور معبود بہتر ہے یا اکیلا اللہ جو قہار ہے جو جبار ہے وہ اللہ بہتر ہے یا مختلف معبودان بہتر ہیں. یہ لوگ لوگوں نے جن کو معبود بنایا وہ بہتر ہے یا تنہا اکیلے اللہ بہتر ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جھنجھوڑ کر پوچھا, توحید کی تعلیم دی. ہمیں اسلام سکھاتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی بندہ آئے تو ہم اس کو فائدہ ضرور پہنچائیں لیکن اس کو توحید کی تعلیم دیں. ہم اپنی جگہ پر انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں یا کسی بھی جاب میں ہم ہو تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دیں. ایک اسپیشلائزیشن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ تعبیر الاحادیث یعنی تعبیر رویا خواب کی تعبیر بتانے کا ایک ملکہ اللہ نے دیا تھا. یہ چیز وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو لیکن اس سے پہلے توحید کی تعلیم دے رہے. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ ایک اللہ بہتر ہے یہ مختلف خدا بہتر ہے اور یہ دوسرے جو خدا ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله. کہا کہ دیکھو یہ جو جتنے معبودان ہیں جن کے لوگ پرستش کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں یہ کیا ہے بس چند نام ہے. سميتموها لوگوں نے خود بنا لیا ہے یہ فلاں بت ہے فلاں بت ہے فلاں بت ہے نام انہوں نے رکھ دیا. یہ کوئی خدا نہیں ہے یہ کوئی رب نہیں ہے اکیلا اللہ تعالیٰ ہے وہ جو تمام کے لیے مستحق عبادت ہے. تو کہا کہ اس کے اللہ نے کوئی مثال یا کوئی جو ہے دلیل نازل نہیں کی. یہ بے دلیل چیزیں ہیں بیس لیس چیزیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہا ذالک الدین القیم یہی مضبوط دین ہے اکیلے اللہ کی عبادت کریں یہی مضبوط اور مستحکم دین ہے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن افسوس کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی. کہا یا صاحب السجن اما احدهما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو اے جیل کے ساتھیوں تم نے جو تعبیر پوچھی اس کی تعبیر یہ ہے ایک شخص جو شراب نچوڑ رہا ہے وہ یہاں سے عن قریب رہا ہونے والا ہے. رہا ہو کر جو ہے جا کر اپنے بادشاہ کے پاس وہ اس کو شراب پلائے گا. شراب کی وہ ڈیوٹی کرے گا شراب پلاتا رہے گا اپنے بادشاہ کو. یہ اس کی خواب کی تعبیر ہے. اور دوسرا شخص جس نے دیکھا کہ اپنے سر پر وہ روٹیاں اٹھائے کھڑا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں تو حضرت یوسف نے کہا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَاسِهِ عن قریب اس کو پھانسی دی جائے گی. عن قریب اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. جب اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا تو پرندے جو اس کے سر کو نوچ لے کر کھائیں گے. یہ اس کی تعبیر ہے. یہ دو تعبیرات جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا. اس کے بعد جو ہے وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان. کہتے ہیں کہ جس آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شراب پلائے گا آزاد ہونے والا ہے رہا ہونے والا ہے تو اس فوراً جو ہے چند عرصے کے بعد جو وہ ریلیز ہو گیا جیل سے. لیکن حضرت یوسف نے کہا تھا کہ دیکھو جب تم جاؤ اپنے آقا کے پاس تو جانے کے بعد میرا تذکرہ کرنا
میرا تذکرہ کرنا کہ جیل کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو معصوم ہے، جو بالکل انوسینٹ ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میرا ذکر کرنا۔ وہ بندہ چلا گیا، لیکن جانے کے بعد ہے فانسا الشیطان ذکر ربی، لیکن شیطان نے اس کا حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ وہ بندہ جو ہے شراب پلاتا رہا بادشاہ کو، لیکن حضرت یوسف کا ذکر کرنا اس نے شیطان نے بھلا دیا۔ دیکھیے بہت سارے اچھے کام جو شیطان بلاتا ہے، حدیثوں کے اندر بہت سارے تذکرے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں کہا کہ لیلۃ القدر کون سی دن ہے مجھے پتہ چلا تھا، اللہ نے بتا دیا کہ آخری عشرے میں کون سی دن لیلۃ القدر ہے، لیکن راستے میں دو لوگ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، شیطان کی طرف سے وہ لڑنے جھگڑنے لگے، تو اس کی وجہ سے میں بولا بھول گیا کون سی تھی۔ پھر اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے کل کے درس میں دیکھیں گے کہ وہ مچھلی لے کر جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے غلام سے کہ مچھلی جہاں چلی جائے مجھے اطلاع دینا، تو وہاں پر کیا کہا فانسا شیطان نے مجھے بلا دیا۔ یعنی اچھی چیز ہمیشہ شیطان جو ہے بلا دیتا ہے انسان کو، اس لیے انسان کو ہمیشہ تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ شیطان نے بلا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، حضرت یوسف علیہ السلام چند سال مزید جو ہے جیل کے اندر انہوں نے گزار لیے۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 سوکھی بالیاں جو ہے ہارویسٹنگ کرنے کے بعد جو ہے جو بالیاں ہوتی ہیں اناج کی، راشن کی، غلے کی، اس کو پتہ نہیں یہاں کی زبان میں کیا کہتے ہیں، جس میں چاول کے دانے گیہوں کے دانے ہوتے ہیں، وہ بالیاں جو ہے جرمنیشن کے بعد جو اسٹیپ ہوتا ہے، تو وہ بالیاں جو ہے دیکھا بادشاہ نے، کچھ جو ہے سوکھی ہوئی بالیاں ہیں اور کچھ جو ہے تر بالیاں، ایک دم فریش بالیاں ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون۔ کہا کہ 7 جو ہے بڑی موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 بڑی دبلی پتلی ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ دبلی پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ عجیب کہانی ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جب بادشاہ نے یہ تعبیر پوچھا سوکھی بالیوں اور تر بالیوں کے بارے میں، تم مجھے اس کی خواب کی تعبیر بتاؤ، تو پھر اس بندے کو یاد آیا کہ ایک شخص ہے جیل کے اندر جس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا۔ جب بات سے بات نکلتی ہے تو انسان کو سابقہ چیز یاد آ جاتی ہے، تو اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا کہ ہاں بادشاہ ایک بندہ ہے جو جیل کے اندر ہے اور وہ معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں، پھر بھی جو ہے وہ جیل کے اندر سزا جو ہے کاٹ رہا ہے ایسے جرم کی جو اس نے کیا نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر ایسا ہے تو بلا لا اس کو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین۔ تو بلایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، جب بادشاہ کا کارندہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، کہا کہ چلو بادشاہ بلا رہے تمہیں۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ کہا کہ دیکھو میں تمہارا بادشاہ مجھے بلا تو رہا ہے، لیکن میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ میری برات کا اظہار نہ ہو جائے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں بے گناہ تھا۔ جب تک یہ جو عورتیں ما بال النسوة التي قطعن ايديهن، ان عورتوں کی خیر خبر لے، ان کی جو تحقیق کرے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور سازشیں کی تھی، پہلے ثابت ہو جائے، پہلے کلین چٹ مل جائے مجھے کہ میں بری ہوں، اس کے بعد میں باہر آؤں گا۔ ایسا نہیں کہ بادشاہ نے دعوت دی تو میں چلا جاؤں گا، نہیں، بلکہ ثابت کرے پہلے کہ میں کوئی گنہگار نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد جو تحقیق کی گئی، پھر پتہ چلا اور لوگوں کے اوپر یہ بات عیاں ہو گئی، بلکہ پہلے سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ تھی۔ اب بعض لوگوں کو جن کو نہیں پتہ، تو حضرت یوسف نے کہا کہ جب تک تمام لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ میں بالکل بری ہوں، میں انوسینٹ ہوں، میں معصوم ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، جب تک یہ فیصلہ نہ ہو اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو
اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کی تحقیق کی گئی. تحقیق وغیرہ پورے ہونے کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کیا گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی یہ جو تعبیریں بتا دی کہ 7 جو سوکھی بالیاں ہیں، تر بالیاں ہیں 7، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال یہاں سے بڑی پراسپیرٹی کے ہوں گے، خوشحالی کے ہوں گے. اس کے بعد کے جو 7 سال ہوں گے بہت ڈراؤٹنیس، قحط سالی کے ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، سبزیاں نہیں ہوں گے. اس وقت کے 7 سال اور پہلے کے جو 7 سال بڑے خوشحالی کے ہیں. تو اس وقت ہمیں یہ جو ابتدائی کے 7 سال ہیں اس وقت کا راشن اسٹور کر رکھنا ہے اگلے 7 سال کے لیے. اگر یہ 7 سال کا راشن ہم اسٹور کریں گے تو آگے 7 سال جب بارشیں نہیں ہوں گی، قحط سالی ہوگی، اس وقت کے یہ 7 سال کا راشن ہمیں کام آئے گا. یہ اس آپ کے خواب کی تعبیر ہے. حضرت یوسف کی اس بات کو سن کر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور ہوا بھی ایسے. ابتدا میں جو ہے بڑی بارشیں ہوئی، بڑی فراوانی ہوئی اور بہت زیادہ غلہ جو آیا تو انہوں نے اسٹور کر رکھا. اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے ہر جگہ قحط سالی چھا گئی تو لوگوں کو وہی اناج کام آیا قحط سالی میں جو پہلے اسٹور کر رکھ دیا گیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے بلایا اور دیکھا کہ یہ تو بہت ہی ذہین بندہ ہے، بہت ہی زیادہ قابل بندہ ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم جو ہے میرے مقرر ہو، تمہیں میرے قریبی بن کر، مشیر بن کر رہنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر دینا ہی مجھے کوئی پوسٹ ہے تو فائنانس منسٹری کا جو ہے پوسٹ دے دو. حضرت یوسف کو بادشاہ نے وزیر مالیہ بنا دیا، فائنانس منسٹر جو ہے آپ کو بنا دیا، اس لیے کہ آپ بڑے ذہین و فطن تھے، اور پڑھے لکھے انسان تھے اور جاننے والے تھے. حضرت یوسف نے اپنے کوالیفیکیشن میں 2 چیزیں بیان کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے میرٹ بیس کو ثابت کرنے کے لیے 2 چیزیں آپ نے بیان کی. پہلی چیز یہ بتائی کہ میں امانت دار ہوں، دوسری چیز یہ بتائی کہ میں پڑھا لکھا ہوں. اور یہی 2 چیزیں ہونی چاہیے. یہ 2 بیسک کوالیفیکیشن ہیں کسی بھی عہدے اور منصب کو چلانے کے لیے. ایک تو آدمی پڑھا لکھا ہو، دوسرا امانت دار ہو. لائبلٹی اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کے اندر جو ہے خیانت کا مادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ٹریزن ہے اور کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اگر وہ خیانت کرنے والا ہو تو بہت جلد ہی یہ جتنے پوسٹ یا جس فیلڈ میں، جس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے وہ برباد ہو جائے گا. تو یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، امانت دار ہو اور پڑھا لکھا ہو. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ دونوں چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی. حضرت انی حفیظ علیم، اور اس کے علاوہ جو ہے کہا کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں. مال کی حفاظت ضروری ہے. جو منسٹر بن جائے فائنانس کا تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ مال کو جنریٹ کرنے کے طریقے دیکھے. مال جیسے جیسے خرچ ہوتا ہے ویسے جنریٹ کیسے ہو، پیسوں کی GDP کو ہم کیسے گروتھ کریں، یہ علم اس کے پاس ہونا چاہیے. آج عموماً جو ہے بس خیر اللہ کرے جو حالات جو ہے دنیا بھر کے ہیں بڑے رونے کے حالات ہیں. انسان کو بس اس کی بیوقوفی، غداری، خیانت کو دیکھ کر عہدے دیے جاتے ہیں، اس کی اچھائی، علم، امانت داری کو دیکھ کر نہیں. اور اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو دیوالیہ نکل جاتا ہے انسان. یہ تمام چیزیں بینکرپٹ ہو جاتی ہیں جب انسان پڑھا لکھا نہ ہو اور امانت دار نہ ہو. تو خیر اس کے تعلق سے دیکھیے اسلام جو ہے بڑا بہترین نظام دیتا ہے. معاشیات کے اندر جو ہے علم معیشت کا بڑا بہترین نظام ہے. آپ دیکھیے حدیث کی کوئی بھی کتاب لیجیے آپ کو کتاب البیوع ملے گا، کتاب التجارہ ملے گا، کتاب الاجارہ ملے گا. کیا یہ سب بزنس ڈیل کیسا کرنا ہے، آن لائن آف لائن جتنی چیزیں مل رہی ہیں یہ تمام کا بیس اسلام میں آپ کو ملے گا. کتاب البیوع کا معنی کیا ہے، کون سی ڈیل کیسی کرنی ہے. آپ کے پاس کوئی چیز آن لائن خریدنی ہے، آف لائن خریدنی ہے تو اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہے، کیا رولس اینڈ ریگولیشنز ہے، یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی گئی ہیں. کب تک جو ہے کسی چیز کو خریدا نہیں جا سکتا، بیچا نہیں جا سکتا، اور کیسی GDP کو ہمارے گروتھ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھیں ہیں. بنو امیہ کا زمانہ دیکھ لیجئے، بنو عباسیہ کا زمانہ دیکھ لیجئے، کتنی خوشحالی تھی اس زمانے میں، بڑی خوشحالی تھی. عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ دیکھ لیجئے، لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا، لینے والا کوئی نہیں تھا. تو اسلام کا جو نظام ہے، نظام اکنامک کو سنبھالنے کا بڑا بہترین نظام ہے. تو کتاب و سنت کے اندر اس کے جگہ جگہ مثالیں دی گئی. خیر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وزیر بنا دیا گیا. اس کے بعد دور دراز سے لوگ جو ہے مال لینے کے لیے آتے ہیں، غلہ اور راشن لینے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں. چونکہ قحط سالی کا زمانہ، حضرت
اچھا تھا، لوگوں کے اندر راشن تقسیم بھی کیا کرتا تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی راشن لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی راشن لینے کے لیے جو ہے آئے۔ حضرت یوسف نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو حضرت یوسف سمجھ گئے کہ میرے بھائی ہیں۔ یہ لوگ حضرت یوسف کو نہیں سمجھ گئے، یہ لوگ جو ہے حضرت یوسف کو نہیں پہچانے، اس لیے کہ بچپن میں جو بچے ہوتے ہیں بڑے ہونے تک ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، لیکن جو پہلے سے بڑے ہو بوڑھے ہونے تک ان کی شکلیں نہیں بدلتی، عموماً وہی شکل و شباہت باقی رہتی ہے۔ تو حضرت یوسف کو یہ لوگ تو نہیں پہچانے، لیکن حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور سمجھ گئے۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ ان کے پاس جو ان کے بھائی بنیامین کو لایا جائے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ کو لایا جائے۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے بلایا جائے۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی اور کہا کہ ان کے غلہ جو تھا لے کر جانے والے غلے کا اناج، اس میں اپنا جو ہے ایک ماپ رکھ دیا، سیر، جس سے چیزوں کو ماپا جاتا ہے، سیر کہتے ہیں اس کو نا، سیر جیسے چاول گیہوں وغیرہ ناپا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے ان کے سامان میں رکھا اور ایک بندے آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ دیکھو شاہی دربار کا ایک سیر گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس کے دربار میں ہے۔ تو حضرت بنیامین بھی جو ہے وہ آئے تھے اس وقت، تو حضرت بنیامین کے غلے میں جو ہے وہ چیز نکلی تو بھائی جو ہے پریشان ہو گئے کہ اس کے سامان میں جو ہے غلے میں یہ چیز ملی ہے۔ اب حضرت بنیامین کو حضرت یوسف نے روک لیا، کہا کہ دیکھو ہم اس کو یہیں پر روک لیں گے جب تک کہ تم اس کے ماں باپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آتے، تم اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر آؤ، ہم چھوڑ دیں گے۔ اب وہ دونوں بھائی پریشان ہو گئے اور پھر روتے دھوتے جا کر پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ حضرت بنیامین کے گلے میں اناج میں راشن میں جو ہے اس طرح کا ایک سیر ملا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو روکے رکھا ہے، اب ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ دونوں کو لے چلیں۔ تو وہ لوگ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو بھی لے کر چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو مختلف دروازوں سے جو ہے وہ داخل ہو گئے اور دروازے میں داخل ہوتے تمام بھائی جو جھک کر داخل ہوئے، اندر جھک کر 11 کے 11 بھائی جو ہے جھک کر داخل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے دن جو بات کہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ اے ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے تم احداشر کوكبا کہ 11 ستاروں کو میں نے اپنے آگے جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ پہلے دن جو انہوں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے میرے سامنے جھک رہے، تو آخری دن جو ہے یہ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی۔ 11 بھائی جب داخل ہوئے، ماں باپ داخل ہوئے تو وہ جھکتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو حضرت یوسف نے کہا یہی میرے خواب کی تعبیر ہے، بچپن میں نے دیکھی، اب بڑھاپے کے اندر وہ تعبیر پوری ہو رہی۔ بس اوقات جو ہے انسان خواب آج دیکھتا ہے، کئی سالوں کے بعد وہ خواب مکمل ہوتا ہے، ایسا دنیا کے اندر اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام تفصیلات بتائی اور حضرت ان کے والدین کو اپنے بڑے تخت کے اوپر بٹھا دیا، ان کی بڑی عزت و تکریم کی۔ تو اس پورے واقعے کو جو ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے دعائیں کی، اے اللہ میں جب تک زندہ رہوں تو خیر کے ساتھ رہوں، اسلام کے ساتھ رہوں، اور جب تو مجھے موت دے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت دے تو مجھے حالت ایمان میں اسلام میں موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کر دے۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے کی۔ تو خیر یہ سورہ یوسف ہے جس کا واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا جتنے واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر دیگر انبیاء کے، وہ تمام واقعات الگ الگ مقامات پر بیان کیے گئے، پہلے سورہ میں، دوسرے سورہ میں، الگ الگ صورتوں میں تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کے پارٹس موجود ہیں، لیکن یہ ایک اکیلا ایسی صورت ہے پورے سورہ کو جو ہے ایک ہی جگہ پر، پورے واقعے کو ایک ہی جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ بہت ہی عظیم یہ جو ہے صورت ہے، اور اگر اس سے عبرتیں نکالنا چاہیں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، کئی عبرت کے پہلو ہمارے اس کے اندر موجود ہیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے، ورنہ اگر ایک واقعہ بیان کریں تو کم از کم 20-30 گھنٹے جو ہے مسلسل ایک واقعہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ بس میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کا سمرائز بیان کیا ہے، خلاصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے اندر بتائے گئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔